اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا اليہود والذین اشرکوا ولتجدن اقربهم مودة للذین آمنوا الذین قالوا انا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون۔ سورہ مائدہ آیت 82۔ ترجمہ ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پائیں گے لوگوں میں سب سے زیادہ دشمن مسلمانوں کا ان کو جو یہود ہیں اور وہ جو مشرک ہیں، اور آپ پائیں گے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ نزدیک محبت میں مسلمانوں کے ان کو جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں، یعنی عیسائی ہیں۔ یہ اسی وجہ سے کیونکہ ان کے اندر علماء ہیں اور مشائخ ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ اس آیت کی تفسیر میں پہلی بات تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جو انسان مسلمان نہیں ہے وہ مسلمانوں کا کسی بھی صورتحال میں دوست نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ کچھ کفار یا کچھ غیر مسلم ایسے ہیں جو مسلمانوں کی دشمنی میں حد سے زیادہ نکل گئے ہیں، اور ان میں اللہ تعالیٰ شانہ نے وضاحت سے فرمایا ہے کہ وہ ایک جماعت تو یہود کی ہے اور دوسری جماعت جو ہے مشرکین کی ہے، یعنی مشرکین مکہ یا بت پرست لوگ۔ تو یہ دو طبقات ایسے ہیں کہ یہ مسلمانوں کی عداوت میں، حسد میں، بغض میں یہ حد سے زیادہ تجاوز کرنے والے ہیں دوسرے کفار قوموں کے مقابلے میں۔ تو ان سے مسلمانوں کو زیادہ محتاط رہنا چاہیے اور ان سے مقابلے کی تیاری کرنی چاہیے، اور ان کا جو حق کے اوپر جو وار ہے مختلف قسم کا، اس سے بچنے کی مسلمانوں کو بھرپور کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ یہ دشمنی میں یہ دو طبقات سب سے زیادہ آگے بڑھے ہوئے ہیں۔ اگرچہ یہودی کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چند اور یہود کے علماء ہیں، لیکن وہ تعداد اتنی کم ہے کہ ان کو ایک گروہ کی حیثیت سے جو ہے ذکر کیا ہی نہیں جا سکتا۔ اسی لیے یہ وضاحت سے اللہ نے فرما دیا کہ یہود کے ساتھ اور مشرکین مکہ کے ساتھ مسلمانوں کو، بلکہ عمومی طور پہ مشرکین کے ساتھ جو بت پرست ہیں، مسلمانوں کو بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ شانہ نے نصارہ کے بارے میں بتایا کہ دوسرے کفار کے مقابلے میں، یعنی مسلمانوں کے لیے جو تھوڑی بہت بھی دل میں ان کی خیر خواہی رکھیں گے اور ان کے خلاف سازشوں میں اتنی شدت نہیں اختیار کریں گے، اور تھوڑا بہت ان کے دل میں مسلمانوں کے لیے جگہ ہوگی، وہ جماعت نصارہ کی جماعت ہے، یعنی عیسائی یا کرسچنز جو آج کل ہم کہتے ہیں۔ تو وہ یہود کے مقابلے میں اور مشرکین کے مقابلے میں وہ مسلمانوں سے زیادہ قریب ہیں، ان کے زیادہ خیر خواہ ہیں، اور ان سے زیادہ جو ہے وہ یعنی تعلق رکھنے والے یا محبت دکھانے والے ہیں۔ تو نصارہ میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی حق پرستی اور خدا ترسی کی وجہ سے مسلمانوں سے دوستی زیادہ رکھتے ہیں۔ تو یہاں پر جو اشارہ ہے وہ خاص طور پہ بادشاہ نجاشی جو حبشہ کا بادشاہ تھا، جب مسلمان کفار مکہ کی تکلیفوں سے تنگ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے پر، کے حکم پر حبشہ مسلمانوں نے ہجرت فرمائی، اور وہاں جا کر بادشاہ نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلام فرمایا۔ تو قرآن مجید کی آیتیں سن کر بادشاہ نجاشی اور اس کے درباری سب رونے لگے اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔ تو یہاں پر اس واقعے کی طرف اللہ تعالیٰ شانہ نے اشارہ فرمایا ہے کہ نصارہ میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو دوستی میں، خیر خواہی میں مسلمانوں کے دوسرے کفار کے مقابلے میں زیادہ قریب ہیں۔ واقعہ اس طرح پیش آیا کہ کفار مکہ کی مظالم سے تنگ آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ہجرت کی اجازت دی۔ تو سب سے پہلے 11 افراد جو ہیں وہ حبشہ کی طرف ہجرت کی، اور جن میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو کہ حضرت عثمان غنی کی اہلیہ تھیں، وہ بھی شامل تھیں۔ اور اس کے بعد حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کی امارت میں ایک بڑا قافلہ جس میں مستورات کے علاوہ تقریباً 82 مرد تھے، یہ حبشہ پہنچ گیا۔ اور جو شاہ حبشہ تھے جیسے نجاشی جو تھے، انہوں نے ان کا استقبال بھی کیا اور یہ ان کو وہاں پر رہنے کے لیے امن دیا۔ کفار مکہ نے پھر سازش کی اور ان کے خلاف حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کو بڑے تحفے تحائف دے کر بھیجا، کیونکہ ان کی نجاشی کے ساتھ بڑی اچھی دوستی تھی اور درباریوں کے ساتھ بھی۔ تو انہوں نے جا کے ان کو خوب تحفے تحائف دیے اور یہ کہا کہ ہمارے کچھ لوگ باغی ہو کے آپ کے پاس آ گئے ہیں تو ہم ان کو لینے آئے ہیں۔ تو نجاشی نے اپنے دربار میں مسلمانوں کو طلب کیا اور پھر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مکالمہ ہوا اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی آیات تلاوت کی تو نجاشی اور اس کے درباری رونے لگے، بلکہ زار و قطار رونے لگے، اور انہوں نے جو ہے اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ تو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی مدینہ منورہ، تو اس کے بعد نجاشی نے اپنے وفد ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھیجا، جس میں بڑے بڑے علماء اور مشائخ تھے، جس میں تقریباً 70 آدمی تھے، 62 حبشہ سے تھے اور 8 افراد تقریباً شام سے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یاسین کی ان کے سامنے تلاوت فرمائی تو ان کے آنسو جاری ہو گئے اور انہوں نے یہی فرمایا کہ یہ کلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کلام سے کتنا متشابہ ہے، اور یہ سب لوگ مسلمان ہو گئے۔ پھر ان کی واپسی پر بادشاہ نجاشی نے بھی اسلام کا اعلان کر دیا اور اپنا ایک خط دے کر اپنے بیٹے کو ایک دوسرا وفد میں اپنے بیٹے کو بھیجا، اس بیٹے کو امیر بنا کر بھیجا، مگر اتفاق سے یہ ہوا کہ کشتی جو تھی یہ ڈوب گئی۔ تو یہ جو آیت ہیں یہ بنیادی طور پہ اللہ تعالیٰ شانہ نے بادشاہ نجاشی اور اس کے جو درباری تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا، اور حبشہ کے اور بھی لوگ اور بھی نصرانی جنہوں نے اسلام قبول کیا، تو یہ ان کے طرف اللہ نے اشارہ کیا ہے، اور اللہ نے یہ واضح فرمایا کہ یہ اس وجہ سے تھا کیونکہ ان کے جو علماء تھے جن کو قرآن مجید میں قسیسین کے لفظ سے جو ہے وہ ان کو ریفر کیا گیا ہے کہ جو نصارہ میں علماء تھے اور رہبانہ، یعنی کہ ان کے مشائخ تھے، اللہ والے تھے، تصوف والے بزرگ تھے جو کہ ان کا تزکیہ نفس کرتے تھے عیسائیوں کا، تو یہ ان کی وجہ سے یہ تھا کہ وہ تکبر نہیں کرتے تھے، اور اس لیے ان کا اسلام لانے کا جو چانس ہے وہ زیادہ تھا، اور اسی وجہ سے بادشاہ نجاشی نے اسلام قبول کیا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ کسی یہودی بادشاہ نے اس طریقے سے اسلام قبول کیا ہو، لیکن نصرانیوں میں بادشاہ نجاشی کی مثال ہے، اور بھی بہت سارے نصرانی ہیں دوسرے ملکوں میں جنہوں نے اسلام قبول کیا اور مسلمان ہو گئے۔ تو اس وجہ سے تھا کیونکہ ان کے جو علماء تھے اور ان کے جو مشائخ تھے وہ ان کو جو ہے گائیڈ کرتے تھے، اور یہ لوگ تکبر میں یہود سے بہت کم تھے۔ لیکن اس مسئلے سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ عمومی طور پہ جو ہے وہ نصارہ جو ہیں وہ مسلمانوں سے محبت رکھنے والے ہیں، اور عمومی طور پہ جو ہے وہ یہود جو ہیں وہ مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ یہ عقیدہ جو ہے یہ غلط عقیدہ ہوگا، کیونکہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ جو نصارہ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے میں یہود سے زیادہ ہیں۔ نصارہ تو جو ہے وہ یہ تثلیث کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ خدا جو ہیں وہ تین لوگ مل کے خدا کی ذات بناتے ہیں، نعوذ باللہ، اور یہود جو ہے ان کے ہاں ایسا کوئی جو ہے وہ عقیدہ نہیں ہے۔ تو نصارہ تو شرک میں جو ہے وہ یہود سے بڑھے ہوئے ہیں۔ تو یہ سمجھنا کہ آج کے نصارہ جو ہیں وہ ہمارے دوست ہیں اور آج کے یہود ہمارے دشمن ہیں، تو یہ بات بالکل غلط ہے۔ دشمن تو ہمارے دونوں ہی ہیں، لیکن بات اتنی ہے کہ نصارہ میں جو ہے اسلام قبول کرنے کا مادہ جو ہے زیادہ ہے۔ اگر کوئی ان کے ساتھ علمی گفتگو کرے اور ان کو یہ پیار سے سمجھائے، محبت سے سمجھائے اسلام کے عقائد، تو ممکن ہے کہ عیسائیوں کے اسلام قبول کرنے کا جو ہے چانس زیادہ ہو اور یہودیوں کے اسلام قبول کرنے کا چانس کم ہو۔ اس کا یہ مطلب ہے۔ تو باہر کے ملکوں میں جو لوگ رہتے ہیں وہ اگر یہ سمجھیں کہ بھئی اس آیت میں ہم کھلا نصارہ سے دوستی کریں، اس نے اجازت دے دی ہے، تو یہ بالکل غلط ہے۔ اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ یہ آیت بادشاہ نجاشی کی طرف اشارہ کر رہی ہے، اور یہ آیت اس طرف بھی اشارہ کر رہی ہے کہ ہمیں مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم عیسائیوں پر محنت کر کے ان کو مسلمان کریں، کیونکہ مسلمان کو جو عیسائیوں کے ساتھ رہتے ہیں ان کو عیسائی عقیدے کے
جو فسادات ہیں ان کا پتہ ہونا چاہیے، اور عیسائیوں کی جو عمومی طور پہ اچھا رویہ ہوتا ہے اس کا فائدہ اٹھا کر ان پر محنت کر ان کو اسلام کی دعوت دینی چاہیے جہاں پر بھی حکمت بصیرت سے دی جا سکے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔